الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. اللہ تعالی آسمان اور زمین کی روشنی ہے. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
اس کی روشنی کی مثال تاکچے جیسی ہے جس میں چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشے کی قندیل گویا کہ وہ چمکتا ہوا موتی ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کی جاتی ہیں۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی جانب ہے اور نہ ہی مغربی جانب۔ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں اپنے نور کی جس کو وہ چاہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی انسانیت کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعۃ المبارک کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سے 18ویں پارے میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ صاف اور سادہ سے الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ کئی جمعوں سے آپ گفتگو سن رہے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی رونق ہے، پورے کا پورا جہان اس کے تصرف میں ہے، کنٹرول میں ہے، قدرت میں ہے، جیسے وہ چاہتا ہے نظام ویسے ہی چلتا ہے۔ کسی کی کوئی مرضی، کوئی منشا اور کسی کا کوئی ارادہ اس کے کام میں مخل نہیں ہوتا۔ انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، کن فیکون، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ الفاظ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، وگرنہ میرا رب تو کن کا بھی محتاج نہیں ہے، اور پوری کائنات اس کے احکامات کے مطابق چل رہی ہے۔ اس نے ایک خاص دائرے میں انسان کو اختیارات دیے ہیں،
نیکی اور برائی کا راستہ بتلایا ہے، خیر اور شر دونوں میں فرق واضح کیا ہے، توحید اور شرک میں فرق واضح کر دیا ہے، سنت اور بدعت میں فرق واضح کر دیا ہے، گمراہی اور ہدایت اس میں فرق واضح کر دیا ہے۔ اب جو اس فرق کو پہچان لیتے ہیں اور خیر کے راستے پہ چلتے ہیں اور اپنے رب سے سوال کرتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کے انعامات ہوئے۔ کون ہیں انعام والے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ ہیں نبی، صدیق، شہداء اور صالحین کی جماعت۔ ان کے راستے کو اپنانا ہے اور انہی کے راستے پہ چلنا ہے، نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کے راستے کو جو چھوڑ دے گا وہ ضلالت و گمراہی کے راستے پہ پڑ جائے گا۔ اس پر ایک انداز سے مختلف عنوانات سے اور مختلف موضوعات سے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نور السماوات کسے کہا جاتا ہے۔ خلاصہ اگر کروں تمام چیزوں کا تو یوں کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی ایک چیز ذرہ برابر بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتی۔ آپ درختوں کے اوپر پتے دیکھتے ہیں، وہ پتوں کی کیا مجال کہ وہ زمین پہ آئیں رب کے حکم کے بغیر، اور جو زمین پہ آئے وہ رب کے علم میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کا علم بھی وسیع، اس کے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور اس کا علم اسباب کا محتاج نہیں۔ بندوں کا علم اسباب کا محتاج ہے۔ کوئی ذریعہ بنے گا، جبریل امین آئیں گے، وحی آئے گی، کوئی بتلائے گا، پتہ تب چلے گا۔ استاد سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، علم آئے گا۔ کوئی استاذ تو ہوگا، کسی سے یہ فن سیکھا ہے، کسی سے یہ علم سیکھا ہے، تو یہ اسباب ہیں۔ کبھی وہ سمعی بصری معاونات، وہ آلات ہیں، جی ہم نے یہ چیز سنی ہے، وہ کسی عالم کی گفتگو سنی ہے، وہ بذریعہ ٹیپ کانوں میں سماعتوں میں ٹکرائی ہے، اس سے وہ مدد لی ہے تاکہ علم آ جائے، پتہ لگ جائے۔ کبھی وہ سکرین پہ کوئی چیز دیکھی ہے، علم کے متعلق کوئی چیز، قرآن کے متعلق کوئی چیز، نبی کے فرمان کے متعلق، یہ معاونات ہیں، ان سے آپ تعاون لیتے ہیں، یہ اسباب ہیں، تب آپ کا علم آپ تک پہنچتا ہے۔ رب کا علم واسطوں اور ذریعوں اور اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔
یہ بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہیں، نبی کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ بھائی بالکل آسان سی بات ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے. رب کا علم ازلی ابدی ہے، اور رب کا علم کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے. وہ عالم الغیب ہے، ہر چھپی چیز، ہر ظاہر چیز عالم الغیب والشہادہ. جو ہمیں بھی نظر آ رہی ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء تب پتہ چلتا ہے جب میرا رب بتلاتا ہے. جب تک میرا رب بتلاتا نہیں پتہ نہیں چلتا. وہی سوالات اگر ذہن میں رکھیں تو عقیدہ درست ہو جاتا ہے. جو مشرکین مکہ نے سوالات کیے تھے، اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ سوالات کر کے گئے. آپ نے کہا کل آنا جواب دے دوں گا. اب آپ تو اسی انتظار میں تھے، کل آئیں گے، وہی آ جائے گی، جواب مل جائے گا. اگر ہر چیز کو ہر وقت بغیر اسباب کے جانتے ہوتے، آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی انہیں کہنے کی کہ کل آنا، آپ فوراً جواب دیتے. لیکن جب کل کہا تو کہا وہی آئے گی تو جواب دوں گا. وہی نہیں آئی، لوگ دروازے پہ آ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کل کہا تھا سأجیب غداً، کل میں جواب دوں گا. لائیے جواب دے دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے رب نے مجھ پر وحی نہیں کی، جواب نہیں آیا. میں جواب کبھی بھی اپنے رب کی وحی کے بغیر نہیں دیا کرتا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 17 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی. اللہ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو، عائشہ کچھ دن ایسے تھے میری زندگی میں جو میں بھلاؤں بھی تو بھلا نہیں سکتا. تیری قوم نے اتنی زیادتی کی، اتنی زیادتی کی، اتنی زیادتی کی، اور میں اندر ہی رہا کرتا تھا. میں کیا جواب دیتا، میں کیا کہتا، لیکن میرا دل یوں گھٹ رہا تھا لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب مشرکین عرب مجھ سے سوال کے جوابات مانگنے آئے تھے اور مجھ پر وحی نہیں آئی. وہ روزانہ میرے دروازے پہ دستک دیتے، آ کے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہمیں جواب دیجیے ان سوالوں کے. میں کیا جواب دیتا، میرے پاس تو وحی نہیں آئی تھی. لیکن وہ مجھے پریشان کرتے اور کہتے نبی بنا ہے نا، تو کہتا ہے نا میں نبی ہوں، اب نکلنا باہر، اب جواب دینا. اب ہم نے مولویوں سے مسئلہ لے کے آئے ہیں، اب ہم یہود کے علماء سے لے کے آئے ہیں، اہل کتاب سے یہ لے کے آئے ہیں، اب جواب دینا. ہمیں روزانہ صبح و شام تنگ کیا. یہ ہوٹنگ کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبر، اور کیا. فرمایا دوسرا وقت وہ آیا جب میں طائف میں تھا اور لوگوں کو سمجھانے جا رہا تھا، اور مجھے پتھر مارے اور میرے جسم سے لہو بہ رہا تھا،
اور وہ لڑکے مجھے چھوڑ بھی نہیں رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور میں نے ایک باغ میں جا کے پناہ لی۔ وہ وقت بھی میں بھلانا چاہوں تو میں بھلا نہیں سکتا۔ جب اتنی آزمائشیں اور اتنی تکلیفیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی علیہ السلام اگر جانتے ہوتے نا کل کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے تو قرآن یہ سبق یوں پڑھا رہا ہوتا، یہ سبق قرآن یوں دے رہا ہوتا۔ قرآن مجید پڑھی، اللہ قرآن کا ذوق عنایت فرما دے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن مجید نے مسئلہ صاف سمجھا دیا ہے۔ کوئی عقدہ، کوئی گرا، کوئی ڈھکی چھپی بات میرے رب نے رہنے نہیں دی۔ میرے پیغمبر کو کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اعلان سنائیے۔ کون سا اعلان؟ کل میرے نبی نے اعلان سناؤ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب کہاں چھپی کوئی بات رہ گئی؟ قرآن ہے نا اللہ کا۔ لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، املک لنفسی، اپنی جان کے بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ کس بات میں؟ نفع ولا ضرا، نہ ہی نفع کے اندر اور نہ ہی نقصان کے اندر، نہ فائدے کے اندر اور نہ خسارے کے اندر، گھاٹے کے اندر۔ ہاں، کون اختیار رکھتا ہے؟ الا ما شاء اللہ، صرف اختیار وہ ذات رکھتی ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے۔ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اس کی مرضیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور سورہ جن میں تو میرے رب نے یوں کہہ دیا، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہاں تو فرمایا میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، وہاں فرمایا سورہ جن میں فرمایا لا املک لکم، میں تمہارے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا ضرا ولا رشدا، نہ ہی نقصان کا اور نہ ہی نفع کا۔ اب قرآن مجید نے تو بات کھل کے سنا دی ہے، یہ نفع اور نقصان دینا یہ میرے اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ مشرکین عرب زور لگا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، دین اسلام
آگے نہ پھیلے، لوگوں تک نہ پھیلے، رک جائے اور لوگ بات نہ سنیں، اندر ہی ختم ہو جائے۔ میں رب نے اعلان کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لگے ہیں زور لگانے کس بات کے اوپر؟ نور اللہ بافواہہم، جو اللہ کا نور، وہ روشنی، وہ ہدایت، وہ قرآن جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ لگے ہیں اسے بھجانے، پھونکے دینے لگے ہیں، کوششیں کرنے لگے ہیں کہ کسی طریقے سے دین اسلام کا کام ختم ہو جائے، کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کنٹرول پا لیں۔ پر میں رب نے اعلان کر دیا واللہ متم نورہ، یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کسی صورت ختم نہیں کر سکتے۔ میں رب اسے اور اٹھاؤں گا۔ وہ مٹانے پہ لگے ہیں اور میں رب اٹھانے پہ لگا ہوں، وہ برباد کرنے پہ لگے ہیں، وہ نقصان دینے پہ لگے ہیں، اور میں رب نفع دینے پہ لگا ہوا ہوں، میں حفاظتیں کر رہا ہوں۔ یہ میرے رب نے سنا دیا بات، مسئلہ صاف ہو گیا۔ کسی نبی کے پاس، ولی کے پاس، بزرگ کے پاس، پیر پیغمبر کے پاس، ادنا اور اعلیٰ کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار نہیں، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے رب نے یہاں بس نہیں کیا، کہیں کسی بندے کے اندر میں کوئی بات نہ رہ جائے، بات میرے رب نے اور کھولی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میرے نبی نے سنا دیجئے، انہیں کہیے لو فرضیہ، فرض کر لو، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا، عالم الغیبہ، میں چھپی ہوئی باتوں کو، سب چیزوں کو میں جانتا ہوتا، پھر میں کیا کرتا؟ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، پھر یہ نہ ہوتا بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں رو رو کے، یوں گڑ گڑا کے میرے مولا میری مدد کر۔ مجھے پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے مجھے پتا نہیں، میرے رب نے مجھے بتایا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مٹانے آئے ہیں، یہ ختم کرنے آئے ہیں، یہ نقصان دینے آئے ہیں، اور میں رب نے وعدہ کر دیا ہے میں آپ کو عزتوں سے نوازوں گا، میں مددیں کروں گا، میں فرشتے اتاروں گا۔ اور میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تسلی دے دی گئی ہے، پریشان نہ ہونا، یہ جگہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، عتبہ وہاں قتل ہوگا، شیبہ وہاں قتل ہوگا، ولید یہاں قتل ہوگا، یہ وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے۔ یہ یوں سمجھو ابھی معاملہ ہوا نہیں، میرے رب نے تسلی پہلے اتار دی ہے اور تسلی کی جگہ بھی بتا دی ہے۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا۔ بنی اسرائیل کو جب رب نے کہا نا اذکروا نعمت اللہ علیکم
اوے اللہ دیاں نعمتاں نو یاد کرو جڑیاں رب نے تواڈے تے نعمتاں کیتیاں نے. مطلب کی ہے آخری پیغمبر آ گئے نے تے آخری کتاب آ گئی ہے. یہ بھی بڑی وڈی نعمت ہے. تے جنج پہلے رب نے نعمتاں کیتیاں نے ہن پھر پیا کردا ہے وقت ضائع نہ کرو ایمان لے آؤ. لیکن وہاں رب نے ایک چیز رکھی ہے, بڑی عجیب چیز ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو کیا کر دیا ہوا ہے, پھاڑ دیا ہوا ہے. عصا مارا, اس میں راستے بن گئے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا, انجیناکم, موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کو کیا کر دیا ہے, انجینا. مشکل کشا کون ہوا, رب. انجیناکم, ہم نے تمہیں نجات دی. اور دوسرے ٹولے کا حشر کیا کیا, اغرقنا آل فرعون, ہم نے سارے انو کی کر دیتا ہے, سارے انو اساں غرق کر دیتا ہے, ایک ڈومی نہیں چھڑیا. بندہ گمان کرتا ہے نا میری طاقت بڑی ہے, مجھے کون ہلا سکتا ہے, نا, اس کی گرفت بڑی سخت ہے. یوں سیکنڈوں کے اندر صفائیاں پھر جاتی ہیں. اغرقنا آل فرعون, ہم نے ساری فرعونیوں کو لاہو لشکر سمیت غرق کیا. اگلا جو جملہ ہے وہ دیکھنے والا, انتم تنظرون. غرق تے اسی کیتے ہے انہوں, تو انہوں نجات بھی دیتی ہے, پر تسی سارا منظر اپنی اکھی پہ ویخ دے سو. ظاہراً انتم تنظرون کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. ٹھیک ہے غرق ہو گیا, وہ نجات مل گئی. انتم تنظرون کیوں کہا, انہوں اپنی زبان ہی سمجھ لو. دشمن اکھی سامنے مردہ ہووے تے کلیجے نو کی پہندی ہے, ٹھنڈ پہ جاندی ہے. انہیں ظلم کیتے سن, انہیں زیادتیاں کیتے سن, مخلوق نو تنگ کیتے سی اس نے. یہ ظالم ہون اکھاں دے سامنے مریا ہے تے بیٹیاں دیاں عزتاں تے عورتاں دیاں عزتاں محفوظ ہو گئیاں نے. انہاں نو نجات مل گئی ہے. او اکھی مرے جنوں کوئی ہاتھ نہ پا سکدا ہووے تے انہوں ہاتھ پہ جائے تے او مرے تے بندہ ویکھدا بھی پہ ہووے انہوں مردیاں, تے یہ کی ہوندا ہے, سکون تے اطمینان ہوندا ہے, دل نو سکون آندا ہے. رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے کہا, میرے نبی گھبرانا نہیں, بدر دا میدان صرف لگن دی دیر ہے تے پھر ویکھیو لاشاں ڈگ دیاں کینج تے کتھے کتھے ڈگ دیاں نے, وہ بھی تو انہوں دس دے پہ ہیں, ایتھے ڈگنیاں نے. دسیا کنے, ہاں میرے رب نے. اے جی او دے علم خطا نہیں کھاندے, او دے علم ذریعہ دے محتاج تے واسطیاں تے اسباب دے محتاج نہیں ہوندے. اب رب نے بتلا دیا نا تو یہی کہا, وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہوتا تو میں ساری کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. پھر احد میں میرے چچا کی شہادت نہ ہوتی, میں غم میں نہ پڑتا, میں پہلے بتلا دیتا حمزہ ہوشیار رہنا ہے, واشی حملہ کرے گا, حفاظتیں لگا دیتا, پر مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے. اگر مجھے پتہ ہوتا میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. احد میں, بدر میں, احزاب میں, حنین میں, تبوک میں
اور باقی مقامات پہ کبھی بھی تکلیفیں نہ آتی، ساری زندگی میری پرسکون گزرتی، پر مجھے نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ کسے معلوم ہے؟ رب کو معلوم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بلا شبہ اللہ تعالی عندہ اسی کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، سارے کا سارا قیامت کا علم، کب، کیسے، کہاں، کس وقت کیا ہوگا، کیا منظر، کیا چیزیں، سارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا اتارنا، کتنی بارش اترے گی، نفع مند ہوگی، نقصان والی ہوگی، کہاں اترے گی، کہاں نہیں اترے گی، یہ سارے کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹوں میں، جنین میں، بطن میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں مشین کے ذریعے، وہ بھی جھوٹا۔ تہاڈا پتر ہوئے گا تے انہوں نے کپڑے لے لے نے سارے، کمزور تے ہو گئے، عقیدے تے نظریات بھی کمزور، رب تے نہیں یقین ہے۔ جس رب نے پانی نو جاگ لائیے، جس رب نے پانی نو جاگ لائیے، اودے تے نہیں یقین، جیڑا اندر بنا رہے ہے، تخلیق کردہ پہ ہے، ہر چیز، اکھاں، کان، نک، منہ، متھاں، وینا، ناڑاں، لتاں، باواں، سارے پورے اعضاء، ہر چیز بنا رہے ہے، اودے تے نہیں یقین، یقین آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تساں جو دسنا ہے نا اساں وہی مننا ہے، تے جو تساں آکھنا ہے اساں وہی کرنا ہے۔ رب آخدا چلو پھر ہو جاؤ ادھر، لالو زور جنے، او دوائیاں کھا کھا تے فلاں کر کر نتیجے کی نکل دینے، سارے 10 کے جی بالکل نارمر، آخر تے جا کے پھاڑ پھوڑ کے اور رکھ دیتے، آپریشن کر دیتے۔ رب تے یقین، میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ دکھایا نہ جائے، پر میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں رب نے خود پردے میں کر دی، اس کو پردے میں ہی رہنے دو، اس میں خام خام مداخلت نہ کرو۔ ہر ایک دوڑے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی اب بیٹا ہوگا، جی لو جی تھی ہو گئی، پنڈی پہ گئی ہے جی، وٹا کتی ہے، ڈاکٹراں وٹا لئیے، رولے پہ گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عقائد و نظریات ہمارے بہت پستی میں جا چکے ہیں، بہت پستی میں جا چکے ہیں، رب پہ یقین نہیں۔ میرے رب نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو رحموں میں ہے، جو مادر رحم میں ہے، وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کل کیا وہ کرے گا۔ کون جانتا ہے؟ تے منصوبے 150 سال دے ہیں، منصوبے 100 سالہ منصوبہ، بندے دی اپنی حالت ایوے تے منصوبے بڑے بڑے وڈے، تے اپنا حال ایوے پتہ نہیں کیڑے لمحے سا دی ڈوری ٹوٹ جائے۔ فرمایا کسی کو نہیں پتا کل وہ کیا کرے گا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں،
کل تو دور ہے، پل کی بھی خبر نہیں ہے بندے کو بنے گا کیا۔ یہ کل اور پل کی خبر جاننے والا کون؟ صرف ایک اللہ۔ فرمایا ما تدری نفس بأئی ارض تموت، کس زمین پر موت آئے گی یہ بھی کوئی جاننے والا نہیں۔ کون ہے جاننے والا؟ اللہ۔ پوائنٹ آف ڈیتھ، کاز آف ڈیتھ، ٹائم آف ڈیتھ، ٹائم کو جاننے والا، وجہ کیا بنے گی اور جگہ کون سی ہوگی یہ کون ہے جاننے والا؟ صرف ایک اللہ۔ فرمایا اپنے علوم سے وہ ہر چیز دنیا میں چلا رہا ہے اور اس کے علوم واسطے اور ذریعے کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کے علوم ایسے ہیں کہ وہ تمام ذریعوں سے، تمام واسطوں سے اور تمام آلات سے وہ پاک ہیں، اور بندوں کا علم ہے وہ واسطوں کا محتاج ہے، وہ ذریعوں کا محتاج ہے۔ اس لیے میرے رب کو کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی ہی ہے آسمانوں اور زمین کی روشنی۔ کیا مطلب جی؟ زمین و آسمان کے تمام امور کو چلانے والا کون جی؟ ہاں اللہ ہی، یا صرف اللہ؟ صرف ایک اللہ اور کوئی نہیں۔ اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو اولاد دے رہا ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، بیٹا مل گیا، 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، 5 بیٹیاں ہوئی ہیں، اب بیٹا مل گیا، 20 سال کے بعد مل گیا، 40 سال کے بعد مل گیا، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور کسی جگہ وہ جھلک دکھا رہا ہے، دیا ہے اور جوان بیٹا لے رہا ہے۔ کسی جگہ ماں باپ جیسی نعمت کی فراوانی ہے، اور کسی جگہ بچپنے میں ہی ماں باپ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کسی جگہ بہن بھائیوں جیسی نعمت دی جا رہی ہے، اور کسی جگہ تنہا رکھا جا رہا ہے۔ کسی جگہ روزیاں بڑھائی جا رہی ہیں، اور کسی جگہ روزیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ کسی جگہ تخت پہ لایا جا رہا ہے، اور کسی جگہ تخت والے کو تختے پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے یہ کون ہے کرنے والا؟ فرمایا اسے ہی کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہی ہے، آسمانوں اور زمین کی رونق ہے، ہر چیز میں وہ جھلک اس کی نظر آ رہی ہے، اس کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ ہاں کوئی قلب سلیم والا ہو وہ ضرور دیکھ لے گا، وہ پہچان لے گا یہ میرا رب ہی کرنے والا ہے، کوئی اور کرنے والا نہیں۔ اب میرے رب نے مثال دی ہے اس کی، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، اس کے نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح۔ پہلے ان چیزوں کو سمجھ لو نا ذرا، پھر سمجھاتا ہوں تشریح اس کی۔ مشکات کہتے ہیں جالا، تاقچہ۔ پرانے گھروں کے اندر جب لائٹیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں تو گھر کے اندر نا انہوں نے دیوار میں ایک اتنا سا اعلیٰ جگہ وہ تاقچہ بنایا ہوتا تھا،
اس میں کیا رکھتے تھے؟ دیا چراغ رکھا کرتے تھے۔ وہ جو بنایا ہوا ہے نا، وہ طاقچہ دیوار کے اندر یا لکڑ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ جس میں وہ چراغ رکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں مشکاہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مشکاہ، آگے ہاں، اور عام بولتے ہیں مشکات، یہ اسے کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر رکھا ہوتا ہے چراغ۔ چراغ کو عربی میں کہتے ہیں مصباح، المصباح۔ مشکات کسے کہتے ہیں؟ طاقچہ، وہ آلہ، وہ جگہ جہاں رکھا جاتا ہے۔ اور مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ جڑا روشن ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے زجاجہ۔ زجاجہ کہتے ہیں شیشے کی وہ قندیل۔ پہلے بعض اوقات تو کھلا چراغ رکھتے تھے، وہ چراغ کی شکل دیا، مٹی کوئی چیز بنی ہوتی، اس میں سلائی رکھ دیتے، تیل ڈال دیتے تو اس کو جل جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا جو بڑے بڑے وزراء امراء یہ ہوتے، وہاں نیچے انہوں نے لوہے کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز بنائی ہوتی، اور اوپر شیشے کا وہ لمبا سا ایک آلہ رکھا ہوتا، یعنی منہ بنا کے نا وہ شیشے کا سوراخی نما وہ اس کے اوپر رکھا ہوتا۔ اب یہ کیا ہوتا، ہوا شوا کوئی چیز چلے چلے تو یہ دیا بجھے نہیں۔ اور وہ جو شیشہ ہوتا ہے وہ بڑا صاف، اسے قرآن نے کہا کوکب الدر، ایسا کوکب کہتے ہیں ستارہ، در کہتے ہیں موتی، چمکتا ہوا موتی۔ ایسا وہ شیشہ ہو انج دیکھ دیں نظر آوے، یار وہ ہر چیز نظر آ رہی ہے شیشے میں، اس کو کہا قرآن نے۔ اور پھر ایک اور چیز استعمال کی، شجرۃ مبارکہ، مبارک درخت۔ کون سا مبارک درخت؟ زیتون کا۔ زیتون کا درخت نہ مشرقی جانب نہ مغربی جانب، کیا مطلب؟ بالکل درمیان میں، اور جب تک دھوپ پڑے وہ اس پہ دھوپ پڑتی رہے، کسی لمحے رات کی تاریکی آئے، سورج ڈھلے تو وہ روشنی جائے، وگرنہ وہ روشنی، کیونکہ کچھ دیر بعد سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر روشنی آگے۔ یہ زیتون کا درخت وہ وہاں اس جگہ پہ نہ مشرقی نہ مغربی، درمیان، صبح سورج پھوٹے، اس کی روشنی پھوٹے، اس پہ پڑے، ڈوبے تو ڈوبتے ہوئے آخری کرنیں دے کے جائے۔ یہ ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، درمیان میں۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی، ایک روشنی اس کے اوپر دوسری پھر روشنی۔ یہ اس کو اب یہ تعبیرات کو ذرا سمجھنا۔ پہلی مثال ہے قلب مومن کی، جڑا مومن دا دل ہے نا، او اللہ دی اے جیڑی روشنی ہے نا، روشنی کیڑی سمجھانا، او روشنی او دے نال او دل فیض یاب ہوندا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال، روشنی کی مثال طاقچے جیسی ہے جس میں چراغ ہو، فیہا مصباح، اس میں کیا ہو؟ چراغ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مشکات سے مراد ہے مومن کا سینہ، وہ طاقچہ ہے نا جہاں رکھا جاتا ہے، یہاں مشکات سے مراد کیا ہے؟ مومن دا
سینہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. کیا وہ شخص افمن شرح اللہ، او وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے. کس کے لیے کھول دیا ہے؟ للاسلام، اسلام کے لیے کھول دیا ہے. معبودان باطلہ کے لیے نہیں، اور باطل ادیان کے لیے، یہودی ازم، عیسائی ازم، سوشلزم، لبرلزم، کیمونزم، ان کے لیے نہیں، اسلام کے لیے کھول دیا ہے. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے. وہ روشنی کیا؟ وہ مسلم کا، مومن کا سینہ ہے، جسے قرآن نے مشکات سے تعبیر کیا ہے. اب مشکات میں کیا جلے گا؟ چراغ جلے گا. تو مصباح سے مراد ہے دل، اور بعض نے مصباح سے مراد، چراغ سے مراد لیا ہے نور ہدایت. قرآن ہے، قرآن کی روشنی پھیلتی ہے، اندھیرے مٹ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا ہے. وہ آئے ہیں اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اور باتیں وہ پیچھے لمبا واقعہ ہے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں کی ہیں تو اسلام قبول کیا. وہ پیچھے دیکھیں گے، وہ روشنی، وہ چراغ جلا. کون سا چراغ؟ قرآن کا چراغ. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. یہ قرآن کا چراغ جلا ہے، یہ روشن ہوا ہے. یہ روشن ہوا، عمر کا دل بھی کیا ہو رہا ہے؟ روشن ہو رہا ہے. طفیل ابن عمر دوسی صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ دوس کے سردار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. لیکن آنے کا معاملہ کچھ اور ہے. آئے ہیں اس لیے پتہ کروں کون بندہ ہے جو باتیں کرتا ہے، جو قرآن سناتا ہے، اور بندہ اسی کا ہو جاتا ہے. آئے ہیں تو وہ سرداران قریش نے کہا، اوے طفیل دھیان کریں، ایتھے ایک جادوگر رہندائی. پراپوگنڈا ہوتا ہے نا، بچیو انہاں مولویوں کو دہشت گرد ہوندے جے، پراپوگنڈا ہوندہ ہے نا. اوے مسجد نہ جائیو، تماکے چ مارے جاؤ گے. تے بازار سڑکاں تے مسجد نہ جائیو، کرونا پھیل جاندہ جے، کرونے دا بندہ مر جاندہ جے. تے بازاراں چ، سڑکاں تے، پیساں تے، پارکاں تے، گڈیاں تے، مالاں تے جڑی یہ ایوانے وزرائے اعظم اتھے میٹنگاں، اتھے نہیں کرونا پھیلدا. کنے مرے نے ہیں جی؟
ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਆਖੋ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰ 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 ਚੋਰ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਕੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ ਜੇ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। اللہ رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ جنہوں نے ہمارا قانون بنانا تھا نا سینٹ کے اندر، انہوں نے کل ہو واللہ بھی نہیں آندی پئی، تے وہ وکدے پے نے، کوئی 20 کروڑ دا، کوئی 4 کروڑ دا، کوئی 30 کروڑ دا، جنہ ساڈا قانون بنانا ہے ملک پاکستان دے اسلام دا قانون۔ سوچو اور جڑے ایوان زیری وچ موجود نے انہاں دا حال کی ہے؟ کوئی ماواں دیاں گالاں پیا کٹدا ہے، کوئی بھیناں دیاں گالاں پیا کٹدا ہے، کوئی مکے پیا ماردا ہے، کوئی کسنے پیا ماردا ہے، کوئی کی۔ ہر بندہ آندا ہے منو کوٹا لبے تے میں موج کراں۔ اے اسی بٹھا کے امید لا کے بیٹھے ہیں، پیڑ چھڈ دتی ہے پیڑیاں دے کول، تے امید لائیے اللہ دے حوالے۔ اللہ مالک ہے۔ اوے میاں اللہ مالک تے ہے، پر رب نے یہ نہیں آکھیا بھئی تسی کوٹھے تو چھال مار دیو کہ وہ اللہ مالک ہے، سمندر چھال مار دیو کہ وہ اللہ مالک ہے، شیر دے منہ ہاتھ دے دو کہ وہ اللہ مالک ہے۔ یہ نہیں مطلب اللہ مالک ہے، لیکن رب تمہیں یہ بھی تو کہتا ہے نا، جہاں بچنے کی چیزیں ہیں اللہ نے یہ بصیرتیں دی ہیں، یہ دماغ دیا ہے، یہ آنکھ دی ہیں، یہ کان دی ہیں، سوچو اور سمجھو کیا کرنے لگے ہو۔ تم نے وہ لوگ لائے جو لوگ آج جن کا ایک ایک پرزہ اٹھایا جا رہا ہے، تو میں درد دل سے کہہ رہا ہوں نیچے اللہ جانے۔ ایک ہوتا ہے نا یہاں تو کرپشن، پہلوں کے ذمے کرپشن لگی ہے مالی، انہوں نے مال کھا دے۔ یہ ایسے ظالم آئے ہیں مال بھی تمہارا رگڑ رہے ہیں اس سے تیزی سے بڑھ کے، اور تمہارے دین پہ بھی ڈاکہ مار۔ مساجد و مدارس چند مولویوں کو بلا کے اپنے پاس اور انہیں کہنا میں اسلام کے لیے کچھ کر رہا ہوں، وہ نظر آ رہا ہے 2.5 سال میں اسلام کے لیے کیا رہا۔ ڈرامے سارے جننے اینے پاک ہو گئے نے نا، جو جہان دیاں بے حیائیاں تے جدے وچ سبق دتا جا رہا ہے کسے دی عورت دی عزت اتے ہاتھ کنج پانا ہے۔ اگو تسی سارے سمجھ دیو جو میں گل کر رہے ہیں کیا وہ میڈیا اتے گل ہے یا نہیں۔ تیاں دے رشتے، ماں پیو دے رشتے، بہناں بھائیاں دے رشتے اور بھابیاں دے رشتے، اے سارے رشتیاں دے دھجیاں اڑا کے رکھ دیتیاں نے۔ ایک ہی پھیل رہے ہیں جی، یہ مدینے دی ریاست پھیل دی پئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس سے بس کہہ سکتا ہوں ابو جہل اور اس کے باقی سردار وہ کہنے لگے طفیل تو سردار ہے، چودھری ہے، ہوش کری ایتھے ایک بندہ آیا ہے او جادوگر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اینج دا جادو کر دائی بندے نو کھچ کے لے جاندائی، پھر بندہ ماں نو بھی چھڑ دیندائی، پیو نو بھی چھڑ دیندائی، دھیاں پتراں بھیڑاں بھیراواں سارے نو چھڑ دیندائی، صرف او دا ہی ہو جاندائی۔ ذرا ہوش کریں او ایتھے ہی کدرے ہوئے گا، اس کی بات نہ سننا ہے، او دی گل نہ سننا۔ کہتے ہیں میں نے وہ روئی کے گالے بھی ڈال لیے، چلو کوئی نہیں سنوں گا، پر مجھے خیال آیا او طفیل تو عام بندہ تو نہیں ہے نا، تو قبیلے کا سردار ہے نا، لیڈ کرنے والا ہے، قوم کو سمجھانے والا ہے، ایک بندہ تیرا کی کر لے گا، گل تے سن گل کی کہندا ہے۔
ہائے دیکھو قرآن کا اب چراغ روشن ہونے لگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سماعتوں میں ٹکرائی، سن رہا ہے اور قرآن سنتے جا رہا ہے اور قرآن اپنا اثر دے رہا ہے. سورج روشن ہو جائے کپڑے پہ پاؤ تو روشنی ڈھک کر دیے، روشنی تو نہیں ڈھک سکتی، سورج روشن ہو گیا ہے. قرآن یہ ایسی روشنی ہے جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، وہاں قرآن کی روشنی پہنچ جاتی ہے. یہ ان اندھیروں میں، ان ظلمتوں میں یہ چراغ روشن کر دیتا ہے. طفیل ابن عمر دوسی وہ نکل پڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں دار ارقم میں، یہ پیچھے 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 چلتا وہاں پہنچ گیا ہے اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام میں سن کے آیا ہوں ذرا وہ کلام تو سنا دیجئے مجھے. نبی علیہ السلام نے کوئی بات اور نہیں کی، قرآن شروع کر دیا ہے. چراغ میں روشنی ہونے لگی ہے. اب قرآن شروع کیا، پڑھنے والا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. سبحان اللہ. الفاظ کی دنیا میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا اشارہ تو ضرور دوں گا. بندے تو بندے ہیں نا، جن بھی آئیں میرے محمد کا قرآن سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے محمد کے ہو جاتے ہیں. کتنی ضدی مخلوق ہے، کتنی شریر مخلوق ہے، کتنی قتل و غارت والی مخلوق ہے، پر میرے رب نے یوں بیان کیا اِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ہم نے جنوں کی ایک جماعت کا رخ پھیر دیا. رخ پھیرن والا کون؟ رب. جدھر رخ جڑے ٹائم جدھر پھیر دے. فرمایا جنوں کی جماعت کا رخ ہم نے پھیرا. کس طرح پھیرا؟ یستمعون القرآن، تاکہ وہ توجہ سے غور سے قرآن مجید سنیں، اور وہ قرآن سننے لگے ہیں. فَلَمَّا حَضَرُوا، جب وہ اس محفل میں آ گئے، مجلس میں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، وادی نخلہ میں پڑھا رہے ہیں، اور اوپر جنوں کی جماعت موجود ہے، قرآن سن رہی ہے، اور وہ کہنے لگے ہیں قَالُوا أَنْصِتُوا، گلہ نہ کریو، گلہ نہ کریو، چپ ہو جاؤ. اے کوئی معمولی کلام نہیں ہے، شہنشاہی کلام ہے. یہ ساری کائنات دے رب دی کلام ہے، گلاں بالکل نہ کریو. قالو انصتو، وہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. مطلب کیا نکلا؟ قرآن کا ادب یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، یہ قرآن کا ادب ہے. اب ادب کیا نہ، میرے اللہ نے انہیں بادب بنا دیا. انہوں نے قرآن کا ادب کیا، میرے رب نے وہ چراغ قرآن کا میرے محمد کی زبان سے روشن کر دیا، اور وہ روشنی ان کے قلب سلیم کی طرف پہنچی. اب میرے رب نے فرمایا، وہ کہنے لگے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جب قرآن مجید مکمل سن لیا ہوا ہے، نماز مکمل ہو گئی ہے، وَلَّوْا، اب وہ پھرے ہیں جانے کے لیے، پر اب تبدیلی آ چکی ہے. اب تبدیلی آ چکی ہے. پہلے سفر تھا شرک کا، پہلے سفر تھا ظلمت کا، پہلے سفر تھا کفر کا،
سفر تھا گمراہی کا، اب تبدیلی آئی، وہ شرک گیا توحید آ گئی، وہ ظلمتیں گئیں وہ روشنیاں آ گئیں، یہ روشنیوں کے یوں چراغ جلے اور وہ اب پلٹے ہیں منذرین، قوم کو ڈرانے والے بن کے۔ اور کیا ڈرا رہے ہیں قوم کو؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا، قرآن ہے نا، تذکرہ قرآن کا چھڑا کہ قرآن یہ نور ہدایت ہے، قرآن مجید۔ اب وہ جن سن کے اب جا کے اپنی قوم کو، جنات کو اکٹھا کر لیا ہوا ہے، اکٹھا کر کے کہنے لگے ہیں ہم تمہیں انٹیلیجنس رپورٹ دیتے ہیں، پر پہلے سن لو انٹیلیجنس رپورٹ جو لینے گئے ہیں وہ بھی ادھئی ہو گئے نے، وہ بھی بدل چکے ہوئے ہیں۔ اور کیا انہوں نے سیکھا ہے؟ انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، ایک ایسی کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ، تورات تو بعد اتاری گئی ہے، او کلام او سنیے تے تصدیق بھی کر دیے پہلی کتاباں دی، تے مضمون انجے ہی نے جنج پہلی کتاباں چ مضمون موجود سن۔ وہ کیا کرتی ہے؟ یہدی الی الحق، کیڑا راہ وکھاندی ہے؟ ہاں، جن نے وہی سچا راہ لینا ہے او قرآن لاؤ، اس تو علاوہ جن نے راجے کوئی پیلیاں تے کوئی نیلیاں تے کوئی کالیاں تے کوئی چٹیاں تے کوئی رنگ برنگیاں تے کوئی ستھنا ہور تے کمیزاں ہور تے ٹوپیاں ہور تے آج تے سمجھو برسات ہی آئی ہے، جنوں ویکھو پیر بنے ہیں تے لٹی مار لوکاں دے ایمان بھی گئے، دولتاں بھی گئیاں، عزتاں دے جنازے بھی گئے تے ہر بندہ بھجی پھردا ہے۔ آؤ قرآن القرآن، او جنہ دی زبان تو سنو، یہدی الی الحق، یہ سچ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور گھروں میں جا کے پڑھ لینا، بے شک سورہ جن پڑھ لینا ہے، جن حاضر نہیں ہون لگیا، آندے نہیں سورہ جن نہیں پڑھنی، کیوں نہیں پڑھنی جی؟ جن حاضر ہو جاندہ ہے۔ او بھائی جن حاضر نہیں ہوندہ، جے توجہ نال پڑھو تو ایمان حاضر ہو جاندہ ہے، بندے دا ایمان بالکل صحیح حاضر ہو جاندہ ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، او وحی کی ہم نے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا، اور وہ کیا سن رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن ہم نے سنا ہے، تھوڑی سی رفاقت ہمیں ملی ہے، تھوڑے سے لمحات ملے ہیں، پر قرآن نے تو ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ یہدی الی الرشد، قرآن رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی، الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، مومن بن گئے ہیں۔ اور خلاصہ کیا ہے قرآن کا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جنہ دی گل ہے نا، ہیں جی سن دیو بڑی جنہ دی کہانیاں کہ جن اے پہ کہندے نے لو جنہ نے اصل گل کیتی جے، ہیں دھیان نال سنیو۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جو ہم نے قرآن سنا ہے اس قرآن کا خلاصہ یہ ہے، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ خلاصہ بیان کر دیا ہے۔
نہ ذات میں اور نہ صفات میں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے, روزیاں اور رزق دینے والا کون, برکتیں دینے والا کون, اور بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون, امن اور سکون دینے والا کون, رنج و غم دینے والا کون, خوشیاں اور غمیاں دینے والا کون, ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور میرے رب نے تو کہہ دیا اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ ہے. یہی جنوں نے پیغام دیا اور انہوں نے قرآن سنا تو وہ موحد بن گئے, شرک سے انہوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے. یہ قرآن ایسی روشنی ہے. طفیل ابن عمرو دوسی نے بھی جب کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا قرآن سنائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب یہ پڑھنا شروع کیا, اب طفیل ابن عمرو دوسی کی حالت یہ ہے, آنسو شرک آنسوؤں کے ذریعے بہہ رہا ہے اور دل میں روشن چراغ جل اٹھا ہے. یہ قرآن کی روشنی یہ دل میں جل اٹھی ہوئی ہے, یہ روشنی ہو گئی. اور جو ہی آپ نے سورہ فلق سورہ ناس مکمل کی, طفیل ابن عمرو دوسی نے کہا مجھے اپنا امتی بنا لیجئے, مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے. میں نے قرآن سن لیا, مجھے سمجھ آ گئی ہے جو ہم کرتے رہے ہیں. قبیلہ دوس کا بہت بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے, یہ سب کچھ گند تھا. اصل ہدایت تو ہمیں اب ملی ہے, وہ قرآن نے دی ہے. اس لیے میرے رب نے کہا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال ہے وہ مومن بندہ جو ایمان لایا ہے, اور اس کا ایمان ایسے ہے کمشکات, جیسے سینہ ہے مومن کا سینہ, اور اس طاقچے میں چراغ ہے, اور مومن کے دل میں قرآن ہے, مومن کے دل میں قرآن ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا جلالی آدمی ہے, پر ان کے بارے میں بھی یہ ہے جب عمر پر قرآن پڑھ دیا جاتا تھا کان وقافا بکتاب اللہ. عمر وہ آدمی تھا جب قرآن پڑھ دیا جاتا عمر کو ڈیڈ بریکیں لگ جاتی تھیں. اب عمر فاروق رک جایا کرتے تھے, رولا تو پڑ گیا ہوا ہے, بات تو چل پڑی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اس وقت کون تھا وہ بندہ جو کہہ رہا تھا, جس نے کہا میں گردن اتار دوں گا, میں کسی کو یہ کہنے نہیں دوں گا. اللہ کے نبی زندہ ہیں, آپ رخصت نہیں ہوئے, آپ نے ابھی منافقوں کا کلا کما کرنا ہے, اس کے بعد جانا ہے. یہ کر رہے تھے, تلوار بھی ہاتھ میں تھی, سارے خاموش تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, امت کا رہنما, امت کا لیڈر, جس کو میرے مرشد نے مصلی پہ کھڑا کیا, اپنی زندگی میں کھڑا کیا ہے. ہمیں کسی کے فتووں کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی سکالر کی کوئی بات کی ضرورت نہیں. ہمیں مرشد کا فرمان کافی ہے, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس.
ابو بکر کو حکم سناؤ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناؤ، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور آخری نماز جب میرے مرشد نے دیکھی ہے، صبح کی نماز، پردہ ہٹا کے دیکھی ہے، دیکھو روایات، میرا مرشد مسکرا رہا ہے، چہرے پہ رونق ہے۔ جو بوٹا میں نے لگایا تھا وہ بوٹا اب پھل دینے لگ گیا ہے، اور نگہبان بھی ہیں۔ اے باغ ہن اجاڑ کوئی نہیں سکدا، نگہبان سب تو وڈا کون؟ میرا اللہ۔ اسباب دے دائرے چاہے ویکھو کنج رونق لگ گئی ہے۔ ابو بکر صدیق امامت کرا رہے، پیچھے صحابہ کھڑے نے، مطمئن ہو گئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالت ہی دنیا تو گئے نے۔ اب مشہور تو ہو گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی چکے ہیں، برمان کو نہیں رہے۔ عمر فاروق نہیں، والہانہ محبت و عقیدت ایسی تھی، ہائے نبی ہم سے جدا ہو جائے، ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہائے ہم کدھر جائیں گے، یہ اندر تصور آنا شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، ایک وادی سنوخ وہاں سے واپسی ہوئی ہے، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے حجرہ عائشہ صدیقہ وہاں تشریف لائے، آپ کی میت مبارکہ پڑی تھی، آپ کی میت مبارکہ۔ اور بھائی یاد رکھو، موت سے صرف ایک ہی ذات مستثنا ہے، وہ کون سی؟ خدا کی قسم اگر رب کے سوا کسی کو موت سے اجازت ہوتی تو میں یقیناً کہتا میرا مرشد دنیا سے کبھی رخصت نہ ہوتا۔ چیز ہی عجیب، شے ہی عجیب، اللہ نے وہ تخلیق ہی عجیب چیز کی ہے، جو دیکھتا تھا میرے محمد کا ہو جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سنتا تھا تو میرے محمد کا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں لیٹے ہوئے ہیں، آج ابو بکر صدیق چاہتے ہیں میرے محمد مجھ سے بات کریں، پر حکم ربی یہی ہے، روح جسم سے جدا ہو چکی ہوئی ہے۔ اب بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور کاتب تحیم و میتا، او میرے محبوب تیری دنیا دی حیاتی بھی پاکیزہ تے تیری موت بھی پاکیزہ، تیرے دنیا تے رہنا تے سہنا تے جنگاں تے امن تے سکون تے قرآن سنانے، اینا ساتھیاں دے وچ او سارے لمحے پاکیزہ، اور موت کا یہ لمحہ بھی کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ حیاتی بھی پاکیزہ ہی تے مماتی بھی پاکیزہ ہی، موت بھی پاکیزہ ہے۔ یہ کہہ کے اب نکلے ہیں، اب دیکھنا قرآن اثر کیسے دکھا رہا ہے۔ جو ہی منبر پر گئے، جا کے فوراً یہ جملے کہے، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اب قرآن شروع کیا، ما محمد الا رسول، یہ شروع کر دی ہے آیت، سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھنے شروع کی ہے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی عبادت کرتا ہے وہ یقین کر لے اس کا معبود دنیا سے جا چکا ہوا ہے، ان محمدن قد مات،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی چکے ہیں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، میرا اللہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اس لیے موت کا جام پی لیا ہوا ہے. میرا اللہ ساری کائنات کا الہ ہے، اس پہ کبھی بھی موت نہیں آئے گی. اور کہا ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، خدا نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، انہاں تو پہلا بھی رسول جا چکے نے. نوح بھی چلے گئے، آدم بھی چلے گئے، ابراہیم بھی چلے گئے، یعقوب بھی چلے گئے، سارے چلے گئے. سب ٹر گئے نے تے آپ نے بھی ٹر جانا ہے تے اساں بھی ٹر ہی جانا ہے. یہ کہا، جب یہ کہا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار یوں نیچے اور خود بھی نیچے بیٹھ گئے. اب آنسو بھی جاری ہوئے، رو بھی رہے اور کہہ رہے ہیں اللہ دیاں رحمتاں ہون ابو بکر تیرے اتے تو قرآن دیاں بھولیاں ہوئیاں آیتاں یاد کروا دیتیاں نے. بعض صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن اب اتر رہا. اب سمجھ آ گئی نا، عمر فاروق نے قرآن سنا تو عمر کیا کر گئے ہیں؟ مان گئے ہیں، تسلیم کر گئے ہیں. ہمیں بھی چاہیے جب قرآن آ جائے، بزرگوں کی بات ہو، جس کی بھی بات ہو، اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے اس کی بات کو ایک طرف، قرآن سب تو پہلے، قرآن اگے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قول، آپ دی حدیث مبارکہ. ہاں اگر دونوں دے درمیان بعض اوقات انج ہو جائے، قرآن تے حدیث دا تعارض آ جائے، بعض اوقات انج ہوئے، پھر حدیث دا معنی کرنا ہے کدے مطابق؟ یا قرآن نو کرنا ہے حدیث دے مطابق؟ نہیں، حدیث کو کرنا ہے کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق. اگر ہو جائے فبہا، نہیں تو حدیث کو چھوڑ دینا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑنا. یہ اصول ہے، مسلم اصول ہے، کیونکہ قرآن یہ ہدایت کا چراغ ہے، یہ روشنی ہے، یہ دلوں کی آبادی ہے، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے. وما علینا الا البلاغ المبین.